کہ مسلمان حبشہ میں اطمینان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ دیکھو توحید کا جو دشمن ہوتا ہے، اللہ کا جو دشمن ہوتا ہے، اللہ کا جو باغی ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش۔ مکہ میں تو جینا دوبھر کر دیا۔ اب جہاں یہ بیچارے ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہاں پر ان لوگوں کی کوشش ہوئی کہ مسلمانوں کو سکون کی زندگی نہ نصیب ہو اور وہاں سکون کے ساتھ نہ رہ سکے، لہذا انہوں نے بادشاہ کے پاس بہت سارے تحفے، ہدیے، گفٹ بھیجے اور اس سے مطالبہ اور فرمائش کی کہ مکہ سے بھاگ کر اس کے پاس آنے والوں کو ان کے حوالے کر دے، یعنی اپنے ہاتھ ٹھہرنے نہ دے۔ نیز قریش نے ان سے کہا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو گالی دیتے، بھڑکانے کے لیے، بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر ان دشمنان کتاب و سنت نے اور دشمنان توحید نے، دشمنان رسول نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کے پاس، جن کو آپ نے پناہ دیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ جب نجاشی نے مسلمانوں سے اس بارے میں دریافت کیا، وہ بھی ویسے بادشاہ نہ تھا کہ ایک کی سن کر کے بس فتویٰ دے دے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو گئے ہیں، نہیں، اس نے دریافت کیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی اور حق کو بیان کیا، تو اس نے مسلمانوں کو امن دے دیا۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو امن دیا اور قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جور و ستم کی بدلیوں سے، ظلم و زیادتی کی بدلیوں سے، تیر و تار اس فضا میں ایک بجلی چمکی جس نے پورے راستے کو روشن کر دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور یہ غالباً ذوالحجہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کی روشنی کی ایک نئی لو پھوٹی اور اسلام کو ایک نئے انداز سے تقویت اور ایک نئے انداز سے قوت نصیب ہوئی۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ابو جہل صفا پہاڑی کے قریب آپ کے پاس سے گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، لیکن ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ پھر ابو جہل نے ایک پتھر آپ کے سر پر اٹھا کر دے مارا، جس سے رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہہ نکلا۔ پھر کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی صفا پہاڑی کے قریب آپ کے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کمان اٹھائے حمائل کیے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ لونڈی نے ابو جہل کی ساری حرکت اس سے کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے۔ آپ قریش کے نہایت غیرت مند اور معزز نوجوان تھے، دوڑتے ہوئے کسی کے روکنے سے نہ رک رہے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں تہیہ کیے ہوئے تھے کہ جو ہی اس کا سامنا ہوگا اس کی مرمت بنا دیں گے، اس کی درگت بنا دیں گے۔ جب مسجد میں حضرت حمزہ داخل ہوئے تو اس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور کہا، او اپنے سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، او اپنے سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ پھر اسے کمان سے ایسی مار ماری کہ اسے بری طرح وہیں پر زخمی کر دیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ بھڑک اٹھے اور دوسری طرف حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ بھی بھڑک اٹھے۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، یقیناً میں نے اس کے بھتیجے کو بری گالی دی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں قبائلی غیرت کے بنا پر اسلام لائے تھے۔ شروع میں اللہ کے رسول کے زخمی حالت سن کر، ابو جہل کا یہ غلط رویہ رسول کے بارے میں سن کر، قبائلی حمیت میں، رسول کی حمیت میں وہ اسلام لائے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا سینہ کھول دیا۔ انہوں نے مضبوط حلقہ تھام لیا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو عظیم قوت حاصل ہوئی۔ ابھی کفار مکہ، مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتی کم نہ ہو رہی تھی کہ اچانک ظلم و زیادتی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک اور بجلی چمکی
جو پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھی، جو پہلے سے کہیں زیادہ منور اور تابناک تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ کے اسلام کا واقعہ ذوالحجہ سن 6 نبوی کا ہے۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے 3 دن بعد اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے اسلام کے لیے دعا کی تھی۔ آپ سے بسند صحیح یعنی صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے نزدیک عمر زیادہ محبوب تھے، عمر کی قسمت جاگی، عمر کا ستارہ اخبار بلند ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اسلام قبول کرنے کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو قوت نصیب فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم برابر قوت میں رہے جب سے حضرت عمر اسلام لائے، ہم برابر قوت شان و شوکت میں رہے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ نیز فرماتے ہیں ہم عمر کے اسلام سے پہلے، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کعبہ کے پاس صلاۃ نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمارے اندر اتنی جرأت نہ تھی، کعبہ سامنے رہتا تھا، ہم حق پر تھے، لیکن اتنی ہمارے اندر ہمت نہ تھی، کفار مکہ کا ظلم و زیادتی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ہمارے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ ہم مکہ میں جا کر کے نماز پڑھ سکے۔ صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اسلام غالب ہو گیا۔ جب عمر اسلام لائے، اسلام غالب ہو گیا، اس کی طرف کھلم کھلا دعوت دی جانے لگی۔ ہم بیت اللہ کے اطراف و جوانب میں حلقوں میں بیٹھ گئے، ہم نے کعبہ کا طواف کیا، اور جو ہم میں سختی سے پیش آتا ہم اس سے انتقام لیتے، جو ہمارے ساتھ سخت معاملہ کرتا ہم اس سے بدلہ لیتے، اس کے کیے کا کچھ نہ کچھ جواب دے کے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام فاروق رکھا، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا، فاروق رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ساتھیوں، حضرت عمر کا جملہ اور حضرت عمر کا سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا تھا وہ سنو، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ضرور عمر، ضرور عمر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر جب ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے کیوں چھپ چھپا کر رہے ہیں؟ تو رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے لے چلے۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور دوسرے کی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں اس نقل و حرکت سے اسلامی قوت کا زوردار اظہار ہوا۔ پوری مکہ کی گلی نعرے تکبیر کے سہانے آواز سے گونج اٹھی، مسلمانوں کو ایک سطوت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو ایک طاقت نصیب ہوئی، اور مسلمانوں کا ایک طرح سے رعب، مسلمانوں کا ایک طرح سے دبدبا کفار مکہ کے دلوں میں کسی حد تک بیٹھنے لگا۔ اب مسلمان کھلم کھلا خانہ کعبہ کا طواف کرتے، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے، کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دیتے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتلایا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید باتیں آپ کو بتلائی جائیں گی۔ خاص کر کے قریش نے توحید کی دعوت میں روڑا بننے کے لیے یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو بائیکاٹ کا معاملہ کیا اس کو ہم بیان کریں گے، اور اسی طریقے سے اگلا درس انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیرت رسول بغور پڑھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سنت کی سچی اقتداء اور پیروی ڈال دے، اور آپ کو ہمیں اپنے تمام معاملات میں اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد عبدہ ورسولہ. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کورس کا تیسرا سبق لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں. اس سے پہلے کہ 2 درسوں میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی حالت، آپ کا بچپنا، آپ کی پیدائش اور آپ کی شادی خانہ آبادی، اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کے چھاؤ میں خفیہ اور علانیہ دعوت، ظلم و ستم، دعوتی مرکز کی تاسیس، حبشہ کی طرف ہجرت اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، یہ 2 درسوں میں آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے. آج کا یہ تیسرا سبق ہے جس کے اندر انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ان زندگیوں کے احوال کو اجاگر کیا جائے گا جو بڑی ہی کٹھنائیاں اور بڑی ہی پریشانیاں کے ساتھ گزاری گئی تھیں. آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی پچھلے 2 درسوں سے کہ مشرکین مکہ اور کفار قریش نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر ممکن انداز سے ستایا، ہجرت پر مجبور کیا اور ناروا سلوک برتے، لیکن ان کے ظلم و زیادتی میں کمی نہ ہوئی اور اسلام کے ترویج اور اشاعت میں بھی کمی نہ ہوئی، بلکہ روزانہ دن بدن ترقی ہوتی رہی. آج کے اس تیسرے سبق میں آئیے دیکھا جائے کہ قریش نے اسلامی دعوت کی راہ روکنے کے لیے کون کون سا انداز اختیار کیا، کون کون سا طریقہ اور کون کون سی تدبیر ان لوگوں نے سوچی اسلامی دعوت کی راہ میں روڑا بننے کے لیے، تاکہ اسلامی دعوت کا یہ ریلا آگے نہ بڑھ سکے اور لوگ اسلامی دعوت سے محروم رہیں. سب سے پہلے ہم بائیکاٹ بیان کر رہے ہیں. قریش نے اسلامی دعوت کی راہ میں روکنے کے لیے مختلف انداز اپنائے، سزائیں دی، ایذائیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، دھمکیاں دی، آپ کے خلاف لوگوں کے جذبات برانگیختہ کیے، آپ کے خلاف اور آپ کے اصحاب کے خلاف لوگوں کو ابھارا. لیکن ان تمام کاوشوں کا نتیجہ اور ان تمام کوششوں کا ثمرہ بجائے اسلام چھوڑنے کے یہ نکلا کہ مسلمان اور ہی زیادہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام میں پختہ ہو گئے. اب ان کے ذہن میں، ان کے ذہن و دماغ میں ایک تدبیر سوچی اور ان لوگوں نے سوچا کہ سارے حربے ہم اختیار کر چکے ہیں اور ہماری کوئی تدبیر اسلامی راہ میں روڑا بننے کے سلسلے میں کارگر نہیں ہو رہی ہے. تو ان کے ذہن و دماغ میں ایک نئی اپج پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے ایک نئی تدبیر سوچی. انہوں نے ایک صحیفہ لکھا، ایک دستاویز لکھا، اس پر سب کے سامنے دستخط کے اور اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھا دیا گیا. اس دستاویز میں، اس صحیفہ کے اندر کیا ان لوگوں نے لکھا؟ ان لوگوں نے لکھا اس میں مسلمانوں اور بنو ہاشم کے مکمل بائیکاٹ کا ذکر تھا، یعنی ان کے ساتھ نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ شادی بیاہ ہوگی، نہ تعاون و معاملات ہوں گے. مکمل طریقے سے ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان کے ساتھ لین دین کیا جائے، نہ خرید و فروخت کیا جائے، نہ بات چیت کی جائے، نہ معاملات کیے جائے، کسی بھی طریقے کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے. اور یہ صحیفے پہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھا دیا گیا. مسلمان مجبور ہو کر مکہ سے نکل کر شیب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں چلے گئے اور وہاں پر انہیں سخت سے سخت، دشوار سے دشوار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھوک و پیاس اور سختیاں جھیلنی پڑی،
یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھوک سے بلک اٹھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی، پینے کے لیے کوئی مشروب نہ ہوتی تھی، تو صحابہ کرام اپنی بھوک کی شدت کو بجھانے کے لیے درختوں کی پتیاں کھایا کرتے تھے۔ اس گھاٹی کے اندر جو درخت تھے اس کے پتیاں کھا کر کے زندگی گزارتے تھے، جو پتیاں جانوروں کی خوراک ہوتی تھی۔ اتنی کٹھنائی صحابہ کرام نے جھیلا، یہاں تک کہ جب وہ پاخانہ کرتے تھے تو جیسے ایک جانور مینگنی کرتا ہے ویسے صحابہ کرام کے مینگنی نکلا کرتے تھے۔ ان میں جو ہے اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا تھا، انہوں نے اپنا بیشتر مال لگا دیا، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنا تمام مال خرچ کر دیا۔ ان میں بیماریاں پھیل گئی، صحابہ کرام میں بیماریاں پھیل گئی، اب اور راس نہ آئی، صحابہ کرام میں بیماریاں پھیل گئی، اکثر ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، لیکن وہ توحید پر ڈٹے رہے۔ ان لوگوں نے استقامت سے کام لیا، ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، ان میں کوئی بھی بندہ واپس نہ پلٹا۔ بھوک برداشت کی، ہر طرح کی مصیبت جھیل لی، گھاٹی کے اندر سب طرح کی پریشانیاں برداشت کر لی، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ کسی بھی آدمی نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر دوبارہ جانا گوارا نہ کیا۔ یہ حصارتیں، یہ پابندیاں، یہ بائیکاٹ 30 سال تک جاری رہا۔ پھر قریش کے چند نمایاں لوگ جن کی بنو ہاشم سے رشتہ داریاں تھیں اٹھے اور انہوں نے جا کر کے صحیفے کے معاہدہ کو توڑ دیا۔ ترس آیا ان کو قریشیوں پر، اتنے ظلم زیادتی ڈھائے گئے کہ ان کو ترس آ گیا، اور جا کر کے انہی میں سے قریشیوں میں سے کچھ لوگوں نے جا کر کے صحیفے کو چاک کر دیا اور پورے مجمع عام میں اعلان کر دیا۔ جب صحیفہ کو اپنی جگہ سے نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے کیڑے دیمک کھا گئے ہیں، اس میں صرف بسم کا اللہم والی عبارت سے باقی تھی۔ یہ مشکل حل ہوئی جب قریشیوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ جو بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا جا رہا ہے، اب کوئی بائیکاٹ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کے لیے کچھ آسانیاں ہوئی، مسلمان اور بنو ہاشم دوبارہ مکہ میں لوٹ آئے، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کی دشمنی پر ڈٹے رہے۔ بائیکاٹ کے باوجود بھی کفار قریش مسلمانوں پہ دشمنی پر ڈٹے رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، اب آپ ذرا محسوس کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور خود سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس توحید کی سما روشن کرنے میں اور توحید کی روشنی چپا چپا میں پھیلانے میں یا اسلام کی حفاظت کرنے میں یا اسلام کے خاطر کتنی مشکلات برداشت کی ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم اور آپ ہیں کہ یہی وہ اسلام جس کی حفاظت کے خاطر، جس کی دعوت و تبلیغ کے خاطر یا جس کو لوگوں تک پہنچانے کے خاطر بائیکاٹ کیا گیا، درختوں کی پتیاں کھائی گئی، بیماریاں پھیل گئی، بھوک و پیاس برداشت کیا گیا، آج اسی اسلام پر چونکہ خاندانی اسلام ہمیں ملا ہے، ہم اسلام پر مکمل عمل کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق نہیں بنا پاتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو ساتھیو، سیرت رسول پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کی دعوت کے اندر۔ یہ کاٹ کے بعد بھی کفار قریش کی دشمنی ہلکی نہ پڑی، ان کو ترس نہ آیا، وہ اتنے ان کو ترس کہاں سے آتا؟ ارے وہ لوگ تھے جو زندہ اپنی بچوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ابو طالب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر تھے، اس گھاٹی کے اندر ابو طالب بھی تھے۔ رسول آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جسے سیرت رسول میں یا تاریخ میں غم کے سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو طالب کے پورے جسم میں بیماری پھیل گئی، وہ صحابہ سے راش ہو گئے اور موت کی سختیوں کا سامنا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ چچا جس نے ہر طرح سے میری اعانت کی، میری مدد کی، میرے لیے قوم دشمنی لی، میرے لیے شیب ابی طالب میں اپنے آپ کو محسوس قوم کا مقابلہ دامے دل میں سخنے ہر انداز سے میری تعاون
میرا تعاون اور میری مدد کی. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے موت کا علم ہوا، جانکاری ہوئی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سرہانے ابو طالب کے سرہانے سر کے بغل اس امید سے بیٹھ گئے کہ سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیں. آپ گزارش کر رہے تھے، اے چچا جان آپ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں آپ کے لیے سفارش طلب کروں گا، میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا. آپ کی پوری کوشش تھی کہ ابو طالب کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں وفات نہ پائیں. آپ بار بار کہتے تھے، لیکن آپ کے برے ساتھی، ابو طالب کے برے ساتھی، ابو طالب کے برے ہم نشینوں نے روک دیا. جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس سر فہرست اس وقت کا فرعون ابو جہل بھی موجود تھا، ان لوگوں نے کہا، جب اللہ کے رسول کہتے تو ان لوگوں نے کہا، اے ابو طالب کیا آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ شرک پر ان کی وفات ہوئی. ابو طالب شرک پر ہوئی. اسی لیے اور یہ واقعہ رجب سن 10 نبوی کا ہے. اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کی، بڑا تعاون کیا، سب کچھ کیا، لیکن شرک پر وفات ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ ابو طالب جہنم کے اندر رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ ابو طالب جہنم رہیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. ہاں یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعانت و مدد کی تھی، تو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ہوگا. لیکن اگر تصور کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، وہ یہ کہ ابو طالب کو لوہے کی جوتی پہنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ حالی کے مانند کھول رہا ہوگا. میرے بھائیو یہاں ایک بات اور دیکھنے کی ہے کہ اگر ہمیں رسول سے بڑی محبت ہو، رسول سے بڑی عقیدت ہو، رسول کا ہم نے بڑا تعاون کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن اگر ہمارے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں پایا جاتا ہے، تو شرک وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر مرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر جائے گا. اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، چاہے اس نے دین کی، اسلام کی کتنی ہی کی ہو اور اسلام کے دیگر اصول و ضوابط پہ کتنا ہی عمل نہ کیا ہو. ابو طالب کی زندگی ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے. زبان سے اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر کیسے تھے؟ ابو طالب ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر جلیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے تھے، اس لیے کہ رسول پر ایمان نہ لائے تھے. انہوں نے اپنے شرک سے توبہ نہ کیا تھا، انہوں نے اپنے آبا اجداد کے دین سے توبہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا تھا، اس لیے ان کا سارا عمل رائے گا برباد ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر جب رجب سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور حزن و ملال دو چند ہو گیا. ایک تو ان کے جدائی کا غم، ان کے جدائی کا رنج و الم، اور دوسری جانب بغیر اسلام قبول کیے ہوئے ان کی وفات. اللہ کے رسول کی دلی چاہت تھی کہ ان کا چچا کافر اور مشرک ہو کر کے نہ مرے، اس لیے کہ کفر اور شرک پر مرنے والا ابدی طور پر ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا. ان کا ابو طالب کا کفر پر مرنا، شرک کی حال میں ان کی وفات ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوا. اور ابو طالب کی وفات کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ وہ بیوی تھی جو آپ کے لیے سہارا تھی، ہر موڑ پر آپ کو حزن و ملال کے وقت تسلیاں دیا کرتی تھی، مال سے آپ کا تعاون کیا کرتی تھی، آپ کی شریک حیات تھی، رفیق زندگی تھی. ان کا بھی انتقال ہو گیا. صحیح قول کے مطابق جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 65 برس کی تھی. یاد رکھیں گے ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 برس کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نہایت غم ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہایت غمزدہ ہوئے، رنجور ہو گئے، شکست دل ہو گئے. اور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کی قوم کی طرف سے ایذا رسانی میں اور اضافہ ہو گیا. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو قوم والے آپ کو تکلیف پہنچانے میں اور کوشاں نظر آنے لگے. چنانچہ ان کی ایذا رسانی بھی اور بڑھ گئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں حریص تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. قوم کی محبت تھی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر دعوت کا وہ اثر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا لاؤ طائف چلیں، آئیے دیکھیں طائف میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا. قریش کی ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی جاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح سے نا امید اور مایوس ہو گئے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا، شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی کے اندر، شوال سن 10 نبوی میں انگریزی مہینے کے حساب سے مئی کے اواخر یا جولائی سن 619 عیسوی کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل گئے. آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. طائف مکہ سے 60 میل کے دوری پر آباد ہے. طائف کا سفر کوئی آسان سفر نہ تھا، وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا طائف، اس کا سفر کوئی آسان طائف نہ تھا، وہ اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس کے راستے بڑے ہی دشوار گزار ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہر مشکل آسان ہو جایا کرتی ہے. البتہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے یہ سارے سفر کے مشکلات جھیل کر کے، لیکن طائف والوں کی بدماشی اور شرارت دیکھیے. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف والوں نے نبی کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا، نہایت ہی برا معاملہ کیا. آپ کی بات سننے کے بجائے، آپ کی بات پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو، بدماشوں کو، گنڈوں اور لفنگوں کو لگا دیا. وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، کنکریوں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک زخم سے چور چور ہو گیا. آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگے اور خون بہ کر کے ایڑیوں میں جا کر کے جمع ہونے لگے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر کے گئے تھے کہ طائف والے میری بات پر ایمان لائیں گے، لیکن طائف کی بازار میں ہمارے رسول کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگا دیا گیا، آپ کو بری طرح زخمی کیا گیا، بری طرح مارا گیا، پیٹا گیا، اور آپ کے جسم اطہر سے بری طرح خون بہ کے نکلنے لگے. آپ مکہ کے ارادے سے واپس ہوئے، آپ مکہ کے ارادے سے زخموں سے چور ہو کر واپس ہوئے، نہایت ہی غمزدہ، نہایت ہی فکر مند تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کے ساتھ. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. جبریل نے آپ کو آواز دی اور کہا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں. پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں مکہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ زخموں سے چور ہو کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے تھے باغ کے اندر. فرشتوں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر گزارش کر رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے چکنا چور کر دو، پیس دو. لیکن آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. جو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو فقط صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں گے، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں گے. پہاڑوں کا فرشتہ واپس چلا گیا. اللہ کے رسول زخم سے چور بے ہوشی کے عالم میں ہوش آیا، فرشتے موجود، لیکن جواب کتنا پیار و محبت سے دیا. حالانکہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیا، کبھی بھی. چنانچہ ہوا بھی یہی کہ کچھ دنوں کے بعد طائف کے سارے مسلمان ہو گئے.
کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو جسمانی روحانی ہر طرح سے تکلیف دے رہے تھے، آپ سے ایسے ایسے مطالبات، ایسے ایسے معجزوں کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ کو تنگ کر دیں، آپ کو عاجز کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑا ہونے یا کرنے کی فرمائش ظاہر کی۔ مشکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کا ایک انداز یہ بھی اختیار کر لیا تھا کہ وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ سے معجزات کا مطالبہ اور معجزات کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ ایسا انہوں نے بار بار کیا، بار بار فرمائشیں کی۔ ایک بار ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے چاند 2 ٹکڑے کر دیں، آپ ہمارے لیے چاند 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے اپنے رب کے سامنے ان کا یہ سوال رکھا، آپ نے اپنے رب کے سامنے ان کا یہ سوال رکھا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا۔ چاند کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی بات قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند جس رب نے بنایا وہ 2 4 ٹکڑے کر سکتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ قریش نے یہ نشانی کی چاند 2 ٹکڑے پر ہے جو میں نے مطالبہ کیا تھا، میرا مطالبہ پورا ہوا۔ قریش اس نشانی کو دیر تک دیکھتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، نہ ایمان لانا تھا اور نہ ایمان لائے۔ مقصد تھا ان کو رسول کو دکھ کرنا اور پریشان کرنا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ جب ان کی یہ بات پھیلی تو ایک آدمی نے کہا اگر انہوں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہے تو وہ تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، وہ تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ رکو، ابھی قافلے آئیں گے، ذرا انتظار کرو، قافلے آئیں گے جو اس وقت موجود نہ تھے، ابھی آئیں گے، ذرا انتظار کرو۔ جب قافلے آ گئے تو ان سے دریافت کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کفار قریش اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنے باطل دین و دھرم پر جمے رہے اور اڑے رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس سے بڑی نشانی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے ایک بڑی نشانی ہونے والی جو تھی اسراء اور معراج، اس کی یہ تمہید تھی، اس کی یہ تمہید تھی۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے، رحمان و رحیم، شفیق و مہربان نے ہمارے اس غمزدہ پریشان حال رسول کو اسراء اور معراج کرایا۔ ساتھیوں، اسراء اور معراج کا واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اسی دوران کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیرون مکہ دعوت اسلام کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ کامیابی اور جور و ستم کے درمیان دعوت نے اپنی راہ نکال لی تھی۔ دور افق میں امید کے تارے چمکنے لگے تھے۔ اسی مدت میں کفار کا ظلم و ستم، ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سخت سے سخت زندگی کا موڑ تھا۔ سخت علم اور سخت غم رسول کے دل پر چھایا ہوا تھا کہ رب کی طرف سے تسلی دینے کے خاطر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا، تاکہ اللہ کا وہ پیارا سچا رسول جس کے چچا کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، ظلم و زیادتی میں کمی نہیں آ رہی ہے، تھوڑا ڈھارس بندھایا جائے، تھوڑی تسلی دلا جائے۔ آپ کی تسلی کے لیے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہے۔ ائمہ حدیث نے اسراء اور معراج کے واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ کتب حدیث کا بیان کیا ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ اسراء و معراج کرایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح قول کے مطابق اپنے جسم کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے راتوں رات لے جایا گیا، جسم کے ساتھ۔ یہاں لفظ جسم بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اسراء و معراج کرایا گیا تھا، آپ کا جسم نہیں گیا تھا، روح صرف گئی تھی۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج روحانی اور جسمانی دونوں کرایا گیا ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھ لیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات سیر کرایا. عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. عبد مانے بندہ, اور جب بندہ بولا جائے گا تو جسم اور روح دونوں مراد ہوگی. چنانچہ جسم کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے راتوں رات لے جایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. وہاں اترے اور فرمایا وہاں حضرت جبریل اور اللہ کے رسول اترے, انبیاء کو نماز پڑھائی. براق کو مسجد کے دروازے کے ایک حلقہ سے باندھ دیا گیا. پھر اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا تک معراج کرائی گئی. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. آپ کے ساتھ اللہ کے رسول تھے. دروازہ کھولا گیا. وہاں آپ کا استقبال ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیدار کا شرف حاصل کیا, ان سے سلام کیا. آدم علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور سلام کا جواب دیا. آپ کی نبوت کا اقرار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جانب سعید اور نیک بخت روح ہے اور بائیں جانب بدبخت روح ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ آدم کے دائیں جانب یہ نیک روحیں ہیں اور بائیں جانب یہ بدبخت اور بری روحیں ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آسمان کے پہلے دروازے پر ملاقات ہوئی. پھر دوسرے آسمان پر, پہلے آسمان پر یعنی پھر دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا. چوتھے پر ادریس علیہ السلام کو, پانچویں پر ہارون بن عمران اور چھٹے پر موسیٰ بن عمران اور ساتویں پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی. آپ کی ملاقات ہوئی. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا, جس کے پھل مقام ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں جیسے ہیں اور جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے. پھر اس پر سونے کے پتنگے اور مختلف رنگ و نور چھا گئے. پھر بیت المعمور آپ کو دکھایا گیا. آپ جس کے اندر بیت المعمور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کا سیر کرایا گیا, جس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اتنا بڑا گھر بیت معمور کہ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, پھر دوبارہ داخل ہونے کے لیے ان کی باری نہیں آتی. اس سے فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے اور ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. پھر آپ کو جنت دکھایا گیا, جنت کی سیر کرائی گئی. اس میں موتیوں کے خیمے تھے, اس کے مٹی مشک کی تھی. پھر آپ کو اپنے اوپر لے جایا گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی, جہاں سے قلم سے لکھنے کی آواز سنائی دیتی تھی. پھر اللہ جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا. آپ اس سے قریب ہوئے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے, یہاں تک کہ 2 کمان کے مقدار یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کرنی چاہی, وحی کی اور آپ پر 50 وقت کی نماز فرض کی. اسراء اور معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا. تھوڑے فاصلے ہی پر تھے کہ اللہ رب العالمین نے بذریعے وحی 50 وقت کی نماز فرض کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے پیش نظر تفویض کے لیے بار بار اپنے رب سے رجوع کرتے رہے کہ ایسا نہ ہو ہماری امت 50 وقت کی نماز کی پابندی نہ کر سکے, اس کو کم کر دیا جائے. بار بار اللہ کے رسول اللہ کے پاس جاتے رہے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے, اپنی مہربانی سے ہلکا کر دیا اور صرف 5 وقت کی نماز برقرار رکھا اور ارشاد فرمایا میں نے اپنا فرض نافذ کر دیا, اپنے بندوں پر تخفیف کر دی. صلاۃ 5 وقت ہے اور ثواب 50 وقت کا. 5 وقت کی نماز اور ثواب 50 وقت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم سفر کے درمیان اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور دوسری بہت ساری چیزیں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی رات مکہ مکرمہ لوٹ آئے, اسی رات مکہ مکرمہ لوٹ آئے. آپ کے قلب و جگر کو انشراح, سرور, مسرت و شادمانی اور یقین کو رسوخ حاصل ہوا. صحیح صبح ہوئی,
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے اور لوگوں کو رات کی خبر سے آگاہ کیا. کفار نے اسے نہایت ہی سختی کے ساتھ جھٹلایا اور ٹھٹھا اڑایا. کفار کم ماننے والے تھے, نہایت ہی سختی کے ساتھ. او محمد دیکھو یہ معراج کرایا ہے, بیت المقدس کرایا, مذاق کیا, سخریہ کیا. ان میں سے ایک شخص نے بیت المقدس کی صفت دریافت کی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ بیت المقدس کہتے ہو